قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ناظرین، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شعر کے اندر کوئی ایسی نہ تو کوئی پیچیدگی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی لفظی یا محاوراتی کوئی مشکل ہے کہ جو قابل توجہ ہو، جو قابل بیان ہو۔ لیکن یہ شعر ایک ایسا آفاقی شعر ہے کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی معنویت ہے، آپ اگر اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو تہ در تہ وہ معنویت کھلتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو بلا تاخیر اس شعر کی معنویت کی وہ پوشیدہ تہیں جو ہیں وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پھر بھی کچھ لفظوں پر بھی توجہ۔ قید حیات، قید یاد رکھیے گا اصل کے اندر بیڑی کو کہتے ہیں۔ بیڑی کا مطلب وہ جو کسی بھی قیدی کے پاؤں میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، اور اسی سے پھر لفظ مقید ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس بات سے مقید ہے۔ یہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ مطلق اور مقید۔ مطلق یعنی جو آزاد ہو، اور مقید یہ آپس میں بطور متضاد کے استعمال ہوتے ہیں۔ مطلق جو آزاد ہو یعنی جس پر کوئی پابندی نہ ہو، مقید جس پر کوئی پابندی ہو یعنی جس کے پاؤں میں کوئی بیڑی ڈال دی گئی ہو، وہ اپنی مرضی کے ساتھ چل پھر نہ سکتا ہو۔ تو قید حیات و بند غم، بند جو ہے یہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور غالب کا کمال دیکھیں اس شعر کے اندر، ہیرو کی طرح اس شعر کے اندر لفظ جو ہیں وہ جڑے گئے ہیں۔ کسی ایک لفظ تو کیا ایک حرف پر بھی جو ہے اس شعر کے اندر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس کو ادھر سے ادھر کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ قید جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، بند جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، جبکہ معنی دونوں کا جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن غالب کا حسن انتخاب دیکھیں کہ کس طرح سے دو لفظ کے ایک عربی اور دوسرا فارسی کے ساتھ جو تعلق رکھتا تھا ان کو منتخب کیا، اور پھر وہ دونوں جو ہیں ہم معنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم وزن بھی ہیں، کیونکہ قید کا جو وزن ہے وہ بھی فاع ہے، اور بند کا وزن جو ہے وہ بھی فاع ہے۔ بہرحال اس لفظی تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب شعر کی معنویت کی طرف، کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ اور کہتا ہے کہ زندگی کی بیڑی یا زندگی کی زنجیر اور بند غم یا غم کی بیڑی یا غم کی زنجیر اصل میں دونوں ایک ہے۔ یعنی زندگی اور غم یہ گویا کہ ہم معنی ہیں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک انسان زندہ ہو وہ غم سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لے، یا غم کے بغیر زندہ رہنے کا تصور کر لے۔ اس لیے کہا کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو جب غم اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپس میں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے غم سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لے۔ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جو کہ سورہ بلد کی ہے، 30ویں پارے میں ہے، کہ اللہ جل شانہ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یعنی 3-4 قسمیں کھائیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ کبد کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں بالعموم جو لفظ منتخب کیا جاتا ہے وہ محنت و مشقت، یعنی انسان جو ہے وہ سراپا مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
میں اس ویڈیو میں لفظ قبض کی جو صحیح وضاحت ہے وہ میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ میرا یہاں موضوع نہیں ہے اور نہ ہی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے اس کی متحمل ہے. لیکن میں ضرور گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ کبھی قرآن کھول کر سورہ بلد جو کہ 30ویں پارے میں ہے، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس قبض کی جو ہے آپ تشریح پڑھ کے دیکھیں تو بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ دیکھیں، انسان ہی وہ ایک واحد مخلوق ہے کہ جو پیدائش سے لے کر صرف موت تک ہی نہیں بلکہ موت کے بعد قبر کی سختیاں، حشر کی سختیاں اور میزان کی سختیاں، یعنی کہ پیدائش سے لے کر صرف موت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، اس تک جو ہے انسان مختلف مسائل اور مختلف مصائب جو ہے ان کا سامنا کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لہٰذا انسانی زندگی میں راحت کامل کا حاصل ہونا، یعنی کوئی انسان اس طرح سے کہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ جسمانی ہے نہ روحانی ہے، میں ہر اعتبار سے جو ہے وہ رنج و غم سے جو ہے وہ پاک ہوں، اس سے ماورا ہوں، یہ ناممکن ہے. انسان اگر انسان ہے اور انسان بن کر سوچتا ہے، ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان انسان ہو اور انسانوں کی طرح سوچتا ہو، اس کی فیلنگز، اس کے احساسات جو ہیں وہ انسانوں والے ہوں. لیکن اگر کوئی شخص ہے، انسان ابن آدم ہے، لیکن اس کی فیلنگز، اس کے احساسات جو ہیں وہ انسانوں والے نہیں ہیں، وہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں لیتا، تو ایک الگ بات ہے، وہ ایب نارملسی ہے. اور ظاہر ہے اگر ایب نارملسی ہو تو اس کا تو کوئی حل نہیں. بات تو ہمیشہ اس کی جاتی ہے جو کہ ایک اسٹیبلشڈ چیز ہو. تو اگر ایک انسان حساس انسان ہے، نارمل ہے، ایب نارمل نہیں ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی وہ اس طرح سے مطمئن ہو کہ وہ کہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی رنج یا کوئی غم نہیں. لہٰذا یوں سمجھیں کہ جس طرح سے انسان کا وجود دو سانسوں کے درمیان رہتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کا وجود جو ہے کسی نہ کسی غم کے اندر بھی گرفتار رہتا ہے. تو غالب نے بہت بڑی حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر انتہائی نپے تلے الفاظ کے ساتھ، کہ جن میں سے کسی ایک لفظ کو نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، بیان کیا ہے. اور اس شعر کے حوالے سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے. یہ ایک بڑی خوشگوار بات ہوگی کہ اس قدر سنجیدگی کے اندر اس قدر ایک لطافت آمیز بات. غالباً یہ ریڈیو پاکستان کے کسی اسٹیشن سے متعلق ہے کہ وہاں کوئی صاحب جو تھے، انہوں نے اس شعر کو اس طرح سے پڑھا کہ قید و حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یعنی قید حیات کو بجائے مرکب اضافی کے انہوں نے مرکب عطفی بنا دیا، قید حیات کی بجائے قید و حیات پڑھ دیا. اسی طرح سے بند غم کی بجائے بند و غم پڑھ دیا. تو جو اس اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے یا جو بھی اس کے افسران اعلیٰ میں سے کوئی بڑے افسر تھے، وہ سماعت کر رہے تھے. تو جو انہوں نے یہ اس طرح سے شعر سماعت فرمایا تو فوراً خون اٹھایا، چونکہ ان کی ذمہ داری بھی تھی، اور ان صاحب کو فون کیا، جو بھی پروڈیوسر وغیرہ تھے جو بھی پڑھ رہے تھے، کہ جی آپ شعر غلط پڑھ رہے ہیں، اس شعر کو یوں پڑھو کہ قید و حیات و بند و غم اصل میں چاروں ایک ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ تنویہ کی نا بڑے خوبصورت انداز میں، کہ اگر آپ قید حیات کی بجائے قید و حیات پڑھتے ہیں اور بند غم کی بجائے بند و غم پڑھتے ہیں تو پھر یہ تو چار بن گئے.
تو بھائی اس کو قید و حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک نہ پڑھو، اس کو پڑھو اصل میں چاروں ایک ہیں۔ تو بہرحال جو صاحب شعر پڑھنے والے تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو یقیناً انہوں نے پھر اپنی اصلاح بھی کی ہوگی۔ تو اس شعر کے حوالے سے یہ ایک خوشگوار لطیفہ بھی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار بھی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، انتہائی خوبصورت شعر، میں نے کوشش کی ہے کہ اس شعر کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ تو آج بھی ایک شعر ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس غزل کے باقی ماندہ اشعار میں سے ایک اور خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔